السلام علیکم۔ آبدہ رفیق حاضر ہے گپ شپ پروگرام کے ساتھ۔ سنائیں جی، آپ سب کیسے ہیں؟ کیسی گزر بسر ہو رہی ہے؟ امید ہے کہ آپ سب نے ہلکا پھلکا تیار ہونا شروع کر دیا ہوگا۔ میں نے ایک چھوٹی سی آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ جب آپ گپ شپ پروگرام آبدہ رفیق دیکھیں تو آپ ہلکا پھلکا میک اپ فریش اپ ہو جایا کریں، اس سے ہماری خوشیوں میں اضافہ ہوگا اور ہم بہت ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی خوش ہوں گے اور باتیں بھی اچھی لگیں گی۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ باتیں کون کر رہا ہے، پھر تو ہمیں آتی ہے انسانوں کے ساتھ چڑ، جی اے تے بڑا علامہ بنتا ہے نا، گلاں سناتا ہے۔ تو دیکھنا ہم نے یہ کہ باتیں کس کی ہو رہی ہیں، تو باتیں اچھی ہی ہوتی ہیں، اگر عمل بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے۔ آپ سب قرآن پاک پڑھتے ہوں گے اور چھوٹی چھوٹی آیات آپ سب کو سمجھ بھی آتی ہوں گی، اور بہت انسان کبھی ترنگ میں ہو، خوشی میں ہو، تو وہ جذبات جو وہ لمحے ہوتے ہیں وہ بہت پیارے لگتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے اگر ہمیں تھوڑی تھوڑی اس کی سمجھ آ رہی ہو تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ ایسے ہی جیسے ہمیں کسی کی بات سمجھ آ جائے تو ہم اس کے فین ہو جاتے ہیں۔ تو کئی دفعہ ہمیں کسی کی باتیں سمجھ ہی نہیں آتی تو ہم پھر بھی اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، وہ ہمارے اوپر اثر انداز ضرور ہوتی ہیں، چاہے اسی وقت ہوں چاہے بعد میں ہوں۔ تو قرآن پاک کا ترجمہ اگر نہ بھی سمجھ آئے تو بھی ہمیں پڑھ لینا چاہیے، ہے تو رب کا کلام، رب سے باتیں، رب خوش ہوتا ہے کہ میں نے وہ کتاب جو بھیجی، یہ مسلمان سب لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک عجیب سی بات ہے جو مجھے اکثر سننے کو ملتی ہے، جی قرآن پاک کا ترجمہ تو ہم خود ہی پڑھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت، طاقت، حوصلہ، صلاحیت دی ہے، لیکن ہم دنیاوی سبجیکٹس کے لیے اردو، اسلامیات، انگلش، مطالعہ پاکستان، فزکس، کیمسٹری، بائیو اینڈ میتھ، اور بھی بے شمار سبجیکٹس ہوں گے، ان کے لیے ہم ٹیوٹر ڈھونڈتے ہیں، ہم اچھی سے اچھی ٹیوشن ڈھونڈتے ہیں، اس کے لیے ہم بہت ورٹ ہوتے ہیں، اس کا ہمارا ایک کمپٹیشن ہے۔ لیکن جب قرآن پاک کی بات آتی ہے وہ تو ہم خود ہی پڑھ لیتے ہیں۔ جس رب نے وہ قرآن پاک 23 سال میں نازل کیا، دنیا میں بھیجا ہمارے لیے 23 ایئرس، ہم اسے اتنا آسان سمجھتے ہیں کہ ہم بغیر ٹیوٹر کے پڑھ لیتے ہیں۔ اور میجورٹی لوگ جو نا 40 پلس چڑھتے ہیں تو انہیں قرآن مجید کا تھوڑا تھوڑا، اور 50 کے بعد اور 60 کے بعد اور، پھر وہ عجیب سمجھتے ہیں کہ اب تو بہت سمجھ آ رہی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ پھر تو آئی سائٹ ویک ہوتی ہے، سمجھدانی بھی چھوٹی پڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ لبے لباب یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ یا اس کی سمجھ کے لیے بھی کوئی اپنے اچھے سے ٹیوٹر کا بندوبست کرنا چاہیے، تاکہ وہ ہمیں سمجھ تو آئے نا، سمجھ آنا مشکل ہوتا ہے، شان نزول ہوتا ہے، بات کہیں کی کہاں ہوتی ہے، کچھ آسان فہم فوراً سمجھ آنے والی بھی باتیں ہوتی ہیں۔ خیر، یہ تو میری ایک سوچ خیال تھی جو میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ ہمارا رب ہمارے اوپر بڑا رحیم ہے، کریم ہے، دعائیں سننے والا ہے، خالق کائنات، مالک کائنات، رب کائنات، معبود کائنات ہے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم رب کے ساتھ اٹیچ ہی نہیں ہیں۔ اب اٹیچ کس کے ساتھ ہیں؟ سوشل میڈیا کے ساتھ۔ اب آپ کہیں گے خود بھی تو آپ اس کے ساتھ ہو گئی۔ بالکل ایسی ہی بات ہے، یہ ایک وبا ہے، ایک بیماری ہو گئی ہے، کرونا سے بھی بدتر بیماری ہے۔ گھر کے 6 لوگ ہیں تو 8 موبائل ہیں، 4 لوگ ہیں تو 6 موبائل ہیں۔ لیکن اس کا مثبت استعمال، پازیٹیو یوز بھی تو ہے۔ بہت سارے لوگ بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں جو مجھے تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں ان کے کام، تو شاید ان کو دیکھ کر مجھے خیال ہوا کہ میں بھی کوئی اس طرح کا کام کروں جس میں میں اپنی بیٹیوں، بہنوں، فرینڈز، کزنز، ایک لمبا آل کھلار ہے، عورت ذات اللہ نے دنیا میں بھیجی ہے، تو میں بھی کوئی گپ شپ کروں، اچھی باتیں کروں، شاید وہ بھی میرے دل میں اتر جائیں۔ پھر وہی بات، ضمیر سب کے اندر ہوتا ہے، میرے اندر بھی ہے، اور مجھے شرم آتی ہے۔ ان تھوڑے سے دنوں میں مجھے خیال ہوا کہ شرم تو مجھے پہلے بھی آتی تھی، لیکن میری ڈھٹائی تھی کیونکہ میں کہتی نہیں تھی۔ اب جب کہنے لگی ہوں تو مجھے تھوڑی شرم آتی ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ زندگی کتنی تھوڑی تھی جو میں نے ضائع کر دی۔
اب تو میرا یہ حال ہے کہ میرا تو مرنے کو، اس دنیا سے جانے کو جی ہی نہیں چاہتا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ بس اسرائیل آیا اور آیا اور آیا اور مجھے پریشانی ہو جاتی ہے. اگر آپ سب غور سے سوچیں تو آپ سب کے ساتھ ایسا ہی میجورٹی کے ساتھ ہو رہا ہوگا. شاید میں پہلے ایسی نہیں تھی. میری امی جان کی جب سے ڈیتھ ہوئی تو اس وقت سے میرا خیال ایسا ہو گیا. تو میں یہ ٹاپک اس طرح کرنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ آپ لوگوں کو اپسیٹ کروں، لیکن انسان ہے، محبتوں کے کنیکشن ہوتے ہیں. موت میں نے بہت سنی لوگوں سے. جب سے پیدا ہوئے ہیں مسلمان گھرانے میں تو ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت. لیکن ہم صرف نعرے مارتے ہیں، لیکن اس کا یقین بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا جو ایک عجیب سا یقین ہے وہ مجھے اب 2 سال سے ہی آیا. تو رب بڑا رحیم ہے. رب نے ہمارے لیے بہت آسانیاں اور سہولتیں پیدا کی. سب سے تو بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا، مسلمان گھرانوں میں ہمیں پیدا کیا. تو یہ رب کا ایک بہت بڑا انعام ہے ہمارے اوپر کہ ہم تو شکر ادا کرتے نہ تھکیں، لیکن ہم نہیں کرتے کیونکہ ہم تو دنیا میں مگن، اور دنیا میں مگن ہونا ہماری مجبوری بھی ہے. رب نے حص لگائی ہے ہمارے ساتھ، اس سے انکار تو ممکن نہیں ہے. تو ہم اپنے رب کے اگر قریب ہو جائیں، سوشل میڈیا، موبائل، ٹیلی فون، دیگر اور بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ اٹیچ ہیں نا، ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. لیکن اگر ہم اپنے رب کو چھوڑ دیں گے تو یہ چیزیں بھی ہمیں چھوڑ دیں گی. تو اپنے رب سے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا پالن ہار ہے، ہمیں اس کے ساتھ بھی اٹیچ ہونا ہے، جڑنا ہے. اب تو ہمارے ہاتھ میں موبائل رہتا ہے، ڈیفرنٹ اس طرح کی ٹیب ہو گیا، لیپ ٹاپ ہو گیا، کمپیوٹر ہو گیا، آئی فون ہو گیا، فلاں چیز ہو گئی، ہم ہاتھ میں رکھتے ہیں. کسی کی آواز نہیں سنائی دیتی، جہاں بیٹھے ہیں وہی کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے 24 گھنٹے میں سے 15-20 منٹ بھی اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک کی کتاب کے ذریعے دیں تو میرا خیال ہے میرا رب ہم سے بہت خوش ہوگا. ہماری زندگیوں میں جو ٹینشن، انگزائٹی، ڈپریشن ہے وہ سب دور ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے. ایک حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. جب وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں، جو کہ معصوم اور بے گناہ ہیں، یعنی فرشتوں کے مجمع میں ذکر کرتا ہوں. اگر بندہ ایک بالشت میری طرف آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں، اور بندہ اگر ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. اگر بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر جاتا ہوں. ہمارا رب کتنا رحیم ہے، اس نے ہمیں کتنی خوبصورت تعلیم دی ہے، اور وہ ہمارا کوئی محتاج نہیں ہے کہ ہم عبادت کریں گے تو وہ ہمارے قریب ہوگا، لیکن ہمیں سبق دیا ہے اچھائیوں کا، اور ہمیں اچھائی اور برائی کا راستہ بھی بتایا ہے، عقل سمجھ بھی دی ہے. اس کی تعلیم کے لیے انبیاء بھی بھیجے ہیں. لیکن ہم اپنے رب کے قریب نہیں آتے، اور نہ صرف رب کے قریب نہیں آتے، ہم انسانوں کے قریب بھی نہیں آتے. وہاں بھی جو کہتے ہیں کہ انہیں میرے نال چنگا کیتا سی نا بہت، ہن میرے نیڑے آیا ہے، فلاں ٹائم میں کیا سی، ہن میں نہیں یہ نیڑے لگنا. یعنی ہم ہر وقت مقابلہ بازی پہ، اور رب کو تو ہم بھول ہی گئے ہیں. میں مذہبی گھرانے سے ہی ہوں، اور وہی میری آنکھ کھلی پلی بڑھی. مذہبی ماحول ہے، میرے ہسبینڈ بھی کافی مذہبی ہیں. شاید یہ ماحول کا ہی یقیناً اثر ہوتا ہے، لیکن ایک ایج بھی آتی ہے جب آپ ڈھلتے ہیں تو آپ کو رب یاد آتا ہے. مجھے تو میری ماں نے رب یاد کرائے. شاید میں رب کو اس طرح نہ یاد کرتی. اگر رب موت نہ بناتا تو ہم انسان کبھی بھی رب کو یاد نہ کرتے. ہمیں غمی پریشانیاں نہ آئیں، ہم اپنے رب کو یاد نہ کریں. تو میری اپنے آپ سے بھی یہی ہے خواہش، اور آپ سب سے گزارش ہے
کہ زندگی کو بارونق بنانے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے رب کو بھی یاد کریں تاکہ ہماری زندگی اور زیادہ بارونق ہو جائے، ہمیں پریشانی نہ ہو، دنیا سے ایسا لگاؤ نہ ہو کہ ہم صفائیاں بھی نہ کریں۔ ہم صفائی نہیں کرتے، میں 15 منٹ کے لیے اٹھی کہ گھر تھوڑا سا دیکھ لوں، مطلب جو گند ہے ایکسپائری سامان، تو میرا جی نہ چاہا خالی ڈبے سامان ایکسپائری کاغذ یا کوئی بھی ایسی چیزیں تھیں کہ میں پھینکوں، میرا دل نہ آیا محبت کے مارے کہ ہائے کام آ جائیں گی، ہائے پڑی کیا کہہ رہی۔ اب میں کتنے سال اور جی لوں گی؟ ہارڈلی 20 سال، ویسے پتہ تو کسی کو کچھ نہیں ہے نا، لیکن چلے انسان اپنا گیس کرتا ہے۔ تو وہ جو جینے کی میں نے 20 سال بتائے وہ جینے والے تو نہیں ہے نا، وہ تو اب ظاہر ہے انسان میں طاقت ہمت بھی گھٹ جاتی ہے۔ اس ساری بات کا لبِ لباب یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب کے قریب ہونا ہے۔ وہ رب کتنا رحیم ہے جو ہمیں اپنے دل میں یاد کرتا ہے، لیکن ہم اسے نہیں کرتے، ہم صرف پریشانیوں میں کرتے ہیں۔ ہم اپنے رب کے قریب نہیں ہوتے، ہونا نہیں چاہتے، ٹائم نہیں دینا چاہتے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور شکر ہے کہ ہمیں مکمل پیدا کیا، جانور نہیں بنا دیا، کسی اور جگہ ہمیں نہیں بنا دیا، مسلمان بنایا ہے نا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، 5 نمازیں پڑھنی چاہیے، اور قرآن پاک کی تلاوت، اور سب سے بڑی بات یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا ہے، جو کہ بڑا صبر آزما ہے اور بڑا ہی تکلیف دہ ہے صبر کے ساتھ رہنا، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر اس نتیجے پر ہی پہنچی ہوں جتنا ہم سے ہو سکے ہم اللہ کے لیے کریں، ہم ہر پہلو میں اللہ کے لیے ہی کرنے کا یہ جواز پیدا کر لیں، تو ہمیں دوسرے پہ غصہ نہ آئے کہ دوسرا ہم سے ناراض ہے، وہ ہمارے گھر نہیں آتا، وہ ہمیں چائے نہیں پوچھتا، یا واٹ ایور کچھ بھی ہم کہہ لیں اس کو، تو ہمیں یہ ناراضگی بھی نہیں ہوگی اگر ہم خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہر کام کریں گے۔ تو میں جب یہ ویڈیو بناتی ہوں نا، تو میں پہلے جب سوچتی ہوں تو پھر سوچتی ہوں کہ ایسی بات پہ تم عمل کر لو گی، پھر سوچتی ہوں کہ نہیں آبدہ اب تمہیں عمل کرنا ہے، اب موت نے آنا ہے، یہ برحق ہے، یہ حقیقت ہے۔ پتہ ہمیں تھا، مجھے تھا، سنتی تھی میں، جب سے میری آنکھ کھلی ہے میں یہی سن رہی تھی، لیکن یقین تب آیا جب میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور خوش رہا کریں۔ یہ پیارے رشتے دوبارہ ہاتھ نہیں آتے، جن جن کی مائیں حیات ہیں، باپ حیات ہیں، وہ ان سب کی قدر کریں۔ مشکل ہوگی قدر کرنا، ان کا کہنا ماننا، ظاہر ہے جوانی کی مصروفیات کچھ اور ہوتی ہیں، بڑھاپے میں انسان نازک اور سینسٹیو ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہمت کرنی ہے کیونکہ یہ ہستیاں دوبارہ واپس نہیں آتی۔ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے، جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، درجات بلند کرے، آمین۔ السلام علیکم۔